ابھی آپ کے سامنے مولانا سید اسد رضا حسنی آف دریا خان مجلس اعزاز سے خطاب کریں گے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل عباد صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعجل فرجهم۔ الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر سيد الأولياء إمام الهدى امام المشارق والمغارب مولانا امیر المؤمنین بلند صلوات۔ الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة زكية نكية رزية مرزية مخدومة المظلومة المحرومة عن حق میراث أبيها سیدات النساء العالمین برعظمت سیدہ بلند صلوات۔ الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب المظلوم مقتول المذبوح من الكفاف في الكربلاء
عاشوراء الذي قال إن وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة عليكنا مني سلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ انتہائی محترم سامعین گرامی قدر، پروردگار لا ریب و بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرما رہا یوم ندعو کل اناس بے امامہم، بروز محشر قیامت کے دن، سخت ترین دن، وہ جس کے متعلق فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن اتنا سخت دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ تو ساں گھبرا گئے بھائی آدھوں قیامت دی گل شروع ہو گئی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے دوڑے گا، وہ امہ و ابیہ، اولاد اپنے ماں اور باپ سے دوڑے گی، وصاحبتہ و بنیہ، اور مرد دوڑے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ اتنے سخت دہاڑے اللہ تعالیٰ فرمائے ہم ہر انسان کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ ایندہ مقصد ہے جناب پروردگار حکم دیتا ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں، چونکہ میرا پروردگار مبرہ منزہ اور پاکیزہ ذات ہے، تمام تر پاکیزگیاں دا مالک ہے، تمام تر طہارتاں دا مالک ہے، برائی دا گمان ان دے آلے پاسے نہیں کیتا ون سکدا، لہٰذا اللہ جو فرمائے یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ہم روز محشر ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ایندہ مقصد اے ہے جو کوئی زمانہ ایسا نہیں جڑا امام اور حجت خدا تو خالی ہوئے۔ ایندہ مقصد امام دا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے سامعین محترم اپنا نظام کائنات تے متعارف کروا چھوڑا، اس پورے عالم کو معرض وجودچ رہون واسطے بھی محمد دی ضرورت ہے، اور اس کائنات کو باقی رہون واسطے بھی محمد دی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ تو سن لطف فرمائے بھائی۔ ہون امام کیسا ہونا چاہیے جہدے نالا سا معشور تھیونے؟ امام او ہوئے جڑا جنت دا مالک ہوئے، جنت دا وارث ہوئے، جنت دیاں راہاں تو آشنا ہے، جوانو مقام فکرے ایہا دنیا اتھائیں امام اساں چڑنے، امام بنامنا نہیں، چونکہ امام بنامنا تھوڑا میرا کم نہیں، امام ووٹا نال نہیں بندہ، الیکشن نہیں بندہ، بلکہ سلیکشن نال بندے۔ جی میں اگر کوئی نبوت دا دعویٰ چکرے بھائی میں نبی ہاں تے چاند لوگوں کو اکٹھے ہی کر گھنے اپنی نبوت تے بھائی تسا میری تائید کرو تے نبوت دا کلمہ پڑھو، اے نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ چونکہ نبی دے وچ چند صفات دا ہونا ضروری ہے، اور نبوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ختم المرسلین کالی کملیالے آمنہ دلال دے ہوتے ختم ہو گئے۔
مقام غدیر دے اتے جیڑا اعلان نہ نے کیتا من کنت مولا فہذا علی مولا، جیندہ جیندہ میں مولا اوندہ اوندہ میرا بھرا علی مولا۔ گویا دنیا آلہ کو نسنا چاہنے ہن، جو نبوت ختم ہو گئی ہے امامت شروع ہو گئی ہے۔ یا علیہ السلام نبی آپ نہیں بندا، اگر کوئی نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرے ظالم ہو سی، فاسق ہو سی، کافر ہو سی، جی میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون دعویٰ کی تاہی تے اوپو چند قادیانی احمدی مل گئے، جماعت انہاں بنا گی دی، کیا او نبی بن گیا؟ نام محترم قاذب ہائی، بہت وڈا جھوٹا ہائی، چونکہ نبوت شیعان حیدر قرار دا عقید ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے محمد مصطفیٰ اور آمنہ دلال دے ہوتے۔ اور الحمدللہ اس دوسرے ایسا دلائل ساتیہ و براہین قاطعہ رکھتے ہیں۔ سامعین محترم توجہات دا طالبان، نبی آپ نہیں بندا، نبی کو اللہ بڑھیں دے، جی میں نبی آپ نہیں بندا، ایویں امامی آپ نہیں بندا، اللہ بڑھیں دے تے نبی دسیں دے۔ فلاں فلاں صفات جن دے اندر ہو سی، نبی دی صفت کیوں ہوں دیئے؟ نبی دے اتے وحی تھین دیئے، عام انسانہ تے وحی نہیں تھین دی، نبی تے وحی تھین دیئے۔ نبی معجز نما ہوں دے، اگر درخت کو اشارہ چک کرے دو ٹکڑے بھی تھین دے تے ٹور کے نبی آلے پاسے بھی آویں دے۔ پچھلے حضرات جاگ دے بیٹھے ہوئے تھوڑے دیا نال بلندے آسو بھائی، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا السلام۔ جی میں نبی عالم ہوں دے، جی میں نبی دا پسینہ خوشبودار ہوں دے، بعض علماء اور محققین دے نزدیک نبی دا سایہ کونی ہوں دا، ایویں امام دیاں میں صفتن امام عالم علم لدنی ہوں دے۔ دنیا دے عزیزو سن لو سمجھ لو، دنیا دے کہیں استاد کلو نہیں پڑھدا، بلکہ دنیا آلہ دے امامہ دا استاد ہوں دے۔ سارے بھرائن اہل سنت، سارے نفس و جان ان اہل سنت، انہ دی خوشی ساری خوشی، انہ دا غم سادہ غم۔ انہ دے ایک امام ابو حنیفہ جیڑے حضرت امام صادق دے 2 سال تک شاگرد رہے، 80 سال دی عمر اچ کہہ پوچھا آئی حضرت تھوڑی عمر کتنی ہے؟ انہاں جواب اچ فرمایا 2 سال۔ بندے حیران ہو گئے سوال کرنا لے، بھئی تساں اساد سہارے تے ٹر دے ہو، کمر جھک گئی ہے، ریش سفید ہو گئی ہے، تے کیویں آدھے وے 2 سال؟ انہاں فرمایا تساں بھولے ہو، میں زندگی اور حیات سمجھدا ہی انہاں 2 سالہ کو ہاں جڑی 6ویں امام جعفر انہیں صادق دی شاگردی گزرن۔ گویا برادران اسلامیہ اہل سنت دے امام ثابت کر دیتا او زندگی زندگی نہیں، او حیات حیات نہیں، جدے وچ 12 تے 14 نہ ہو۔ لہٰذا امام عالم ہوں دے، عالم علم لدنی ہوں دے، یونیورسٹی توحید دا فارغ التحصیل ہوں دے، دسترخوان توحید تو پڑھ کے آن دے، کہیں اتنا دنیا دے کہیں استاد کل نہیں پڑھتا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ نے تھواکو میں کو او امام عطا کیتا جڑا جنت دا وارث ہے، جہاں دا ذکر اللہ نے قرآن مجید کیتا، روایات گواہن جو پیغمبر فرمایا میدا قائم ظہور فرمیسی، ظلم و جور دا ایویں خاتمہ کرے سی، عدل الہی دے نال پوری کائنات کو منور کرے سی، تے ایویں منور کرے سی جی میں پہلے ظلم و جور دے نال پور ہو سی۔ اسمہو اسمی ان دا نام میرے نام دیتے ہو سی، کنیتہو کنیتی ان دی کنیت میری کنیت دیتے ہو سی، شمائلہو شمائلی ان دی شکل و شباہت میں نہیں ہو سی۔ توجہ فرماونا، اگر قیامت چو ہیک دہاڑا ویراندہ ہو سی، اللہ تعالیٰ کو ایڈا طولانی کر دے سی جو قیامت نہ آسی جب تک میرے قائم دا ظہور نہ تھی سی۔ اللہ نے جوانو جاگو، مسجد نال تعلق رکھا کرو، شکریہ ادا کیتا کرو، کیسا امام تھواکو تے میں کو عطا کیتا کریم پروردگار نے،
جہاں دے متعلق اگر جمعہ پڑھ دے وے خطبات جمعہ سن دے وے پڑھ دے وے واب وجود ہی ثبتت الارض والسماء واب یمن ہی روز قلب وغیرہ اگر زمین پھٹ دی نہیں اور آسمان زمین تے ڈھاندا نہیں امام زمانہ دے صدقے اور دنیا کائنات رزق کھاندی پئی تے فرزند زہرا امام زمانہ دے صدقے تھوڑا ساؤنڈ پہلے 3-4 ڈیڑے بڑا اچھا چل رہا ہے ہوں بھی اچھا چلتا پہ میں ساؤنڈ والے بھائی کو اکساں اللہ تے کو لمبی زندگی دے وے مزید ہی کو بہتر بڑھا صلوات پڑھو بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد چونکہ میری مجبوری ہوں دی پہلے بھی 4 مقامات تے خطاب اور آرائز کرن دے بعد اور تقریباً 300 تو 350 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے میں جناب دی خدمت اجازت تھی ویلہ میری عادت نہیں ساؤنڈ والا کو تنگ کرنا یا بانیاں کو تنگ کرنا یا مجمع کو تنگ کرنا توجہ فرما رہے ہو عزیزو اللہ تعالیٰ نے قرآن اچھ فرمایا من بعد الذکر ان الارض یارثها من عبادی الصالحون کہ ہم نے اس بات کو زبور میں لکھ دیا تحریر کر دیا کون سی بات کو کہ اس زمین کو خالی نہیں چھوڑیں گے اس زمین کو بے وارث نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس زمین کا وارث بنائیں گے کن کو وارث بنائیں گے ہر ایرے غیرے کو وارث نہیں بنائیں گے بلکہ اپنے صالح بندوں کو وارث بنائیں گے تفاسیر اٹھا کے دیکھو سامعین محترم اس زمانے اگر اس زمین کا کوئی وارث ہے تو تھوڑا میرا آقا مہدی دورہ ہے من عباد الصالحون یہ اساں کیوں آدھے ہیں السلام علیکہ یا ابا صالح یعنی مراد اے اللہ دا صالح بندہ تو ہیں زمین دا وارث تیرے ہوتے سارا سلام ہوئے اور وقت شیعان جہان واسطے توجہ شیعان جہان واسطے مشکلات ہیں لوگ تو کو کافر آکسن مشرک آکسن رافضی آکسن بعض اوقات زندانہ چھٹوا چھوڑنے ہیں جیلہ چھٹوا چھوڑنے ہیں جھوٹیاں ایف آئی آرز کروا دینے تُسا گھبراونا نہیں پریشان نہیں تھیونا نہ دھماکہ تو نہ گولیاں تو نہ تانا تو نہ کفر دے فتوہ تو کیوں پروردگار نے مستضعفین جہان کو دلاسہ دیتا ہے قرآن مجید دے اندر بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کی بقا اور وہ اللہ کی بقا کون ہے زہرا کا بیٹا امام زمان اور امام زمانہ فرمائنے اگر میڈیاں دعاواں تھوڑے نال نہ ہو منہا تو دنیا تھوڑا کو تباہ و برباد کر دے وے لوگ اعتراض کریں بے کیویں ہو سکتا ہے چونکہ تمام تر مکاتب فکر سارا دے اے نظریہ ہے بھئی کوئی مسیح ہے دو عالم آسی اس کائنات دے وچ ظلم و جور دا خاتمہ کرے سی اس کائنات کو عدل الہی دے نور دے نال منور کر رہے سے حتیٰ ہندو بھی تسلیم کرنے بھئی کوئی نہ کوئی آسی البتہ کنہاں دا نظریہ بھئی وہ شخصیت پیدا ہو چکے پردہ غیبت چن کنہاں دا نظریہ نہیں حالے ہونا دی ولادت تھی ونی شیعان اہل بیت دا اے عقیدہ ہے الحمدللہ 150 سال تقریباً کم و بیش پہلے امام حسن عسکری سرکار دے گھر جناب بی بی نرجس خاتون دی آگوش تو اس وجود بابرکت دا ظہور اور ولادت باسعادت ہو چکی توجہ فرما رہا ہو یا کوئی یعنی انہوں دی ولادت ہو چکی انہوں دا وجود سامنے آ چکا ہے چونکہ قرآن نے بھی انہوں دی تعریف کی تھی منابع سنی و شیعہ یعنی کتب سنی و شیعہ بھی ان دی تعریف کی تھی حالات و واقعات دسے جوانو تو سن بڑے رسائل پڑھ دے ہو سو واٹس ایپ تے میسج پڑھ دے ہو سو فیس بک تے میسنجر چلیں دے ہو سو لیکن اے دساؤ امام زمانہ دے موضوع دے ہوتے کتنی کتاباں پڑھیاں بے خاموش ہو گئے یہ گل جو وقت امام آ کے پوچھے بھئی میرے متعلق چوکھا جان دے ہاوے شہد افریدی دے متعلق تے جان دے ہاوے ریسلران دی تاریخ تا تو پتہ آئی بھئی کیڑا ریسلر وڈا ہے پتہ نہیں سچ ہوندا ہے کہ کوڑ انہاں جوانوں کو پتہ ہو سی ناراض تھی گئے توجہ فرماونا برادران اسلامی علیہ سنت دے علماء نے بھی امام زمانہ دے اتے کتابہ لکھی ہیں ایک چھوٹا جیاں کتابچہ لے لو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا ہے کتابچہ القول المعتبر فی امام المنتظر اور تھوڑے علاقے دے عالم دین علامہ سید افتخار حسین نقوی انہاں ترجمہ کی تھے عصر ظہور آیت اللہ قرآنی دی کتابیں اس کتاب کو خدا رہا پڑھو امام زمانہ دوتے جتنی کتابہ مل دین پڑھو سرچ کرو
لوگ اعتراض کریں نا بھائی 1250 سال بھی اس زمانے چ دی زندگی ہو سکتی ہے. میں انہوں کو پوچھنا بھئی حضرت عیسیٰ دے بارے کے خیال ہے؟ لازمی ہے میں زور لا کے جملہ جناب تک پہنچا ماں. تُسا صاحبان دقت ہو بھئی، صاحبان معرفت ہو، تو آپ کو تا لفظ چاہی دیں، لفظاں تے غور کیتا کرو. سامعین محترم، تھوڑا میرا امام او ہے، اللہ نے او امام عطا کیتا ہے. شیعان حیدر قرار فخر کیتا کرو، سر سجدے رکھ کے جبین نیاز کو اللہ دی بارگاہ جھکا کے شکریہ ادا کیتا کرو. اللہ نے تھواکو میں کو او امام عطا کیتا ہے جیڑا امام ہو سی تے حضرت عیسیٰ جیسا نبی مقتدی بڑھ کے پیچھو نماز پڑھتا کھڑا ہو سی. اور اے او امام ہے جن دے متعلق امام صادق 6ویں لال ولایت فرمایا اگر میں اپنے بیٹے مہدی کا زمانہ پا لیتا تو اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے مہدی کی خدمت میں گزار دیتا. میں کہندہ ذکر کیا کرنا وقت دے حسین دا، وقت دے امام دا، جاگ کے سننا جوانو. اللہ تعالیٰ نے قرآن اچھ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. پوری سورت دا ترجمہ نہ کرے سا بھائی. سامعین گرامی قدر خاص توجہات دا طالب ہاں اتنا ترجمہ کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب قدر، قدر والی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں تمہارے رب کے اذن کے ساتھ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور خالی ہاتھ نازل نہیں ہوتے، امر اور سلام لے کے نازل ہوتے ہیں. ہن علماء اسلام کو پوچھتے ہیں آیا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یا اس آیت دا کوئی ناسخ موجود ہے؟ علماء اسلام اکثر نہ آیت منسوخ تھا یہ، نہ آیت دا کوئی ناسخ موجود ہے. ان دا مقصد ہے آج بھی حکم باقی ہے، یعنی ان دا مقصد ہے سامعین محترم کہ ماہ مبارک رمضان ہر سال شب قدر ملائکہ تے روح نازل تھینن عمر تے سلام لے کے. ان دا مقصد ہے کوئی صاحب عمر اور صاحب سلام آج بھی پردہ غیبت اچ ہے دے دے اتے ملائکہ تے روح عمر تے سلام لے کے نازل تھینن. یا علی الحسن. اور وہ ہستی کون ہے؟ تھوڑے میرے وقت دا امام یوسف زہرا جن دے متعلق نبیان دے سلطان فرمائے جاگڑا جوانو، فرمایا مماتا ولم یعرف امام زمانے ہی موتمیت الجاہلیہ، جو مر گیا اور اس کیفیت اور عالم میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوگا، نبیان دے سلطان فرمائے جہالت کی موت مر گیا. لہذا اس صفحے ازاد تو پیغام گن کے اٹھو. ازاداری دا مقصد سمجھو جمانو، معرفت امام زمان کو روشناس تھی، وہ لوگوں کو معرفت امام زمان کراؤ. البتہ معرفت دا پہلا زینہ شناخت. کیسے؟ میری بات کو سمجھنا. شناخت اسا حالے تک شناخت دے زینے تی قدم نہیں رکھا جو معرفت تک پہنچو. ان دا مقصد ہے معرفت واجب ہے جو پیغمبر فرمایا مماتا ولم جعرف. یہ صرف شیعہ واسطے نہیں فرمایا، سنیہ واسطے نہیں بلکہ ہر انسان واسطے. مماتا مطلقاً فرمایا ولم یعرف امام زمانے ہی موت میتت الجاہلیہ، جو مر گیا اور اس حالت میں خدا نخواستہ مرا کہ اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ رکھتا ہوگا، جہالت کی موت مر گیا. پہچان تو پہلے شناخت. میں ایک مثال چلے ہوں، مثلا ایک بندہ اے پول پئیے جڑی جناح پہ راج علی غال میں جی تو میں بھی روزانہ گزر کے آنا، تو سنیز گزر کے آدھے اسو او تو آندھا پیا ایک بندہ جوان گڑی چلا کے تے اگو پولیس آنا روکا، ٹریفک پولیس آنا، انہوں نے کہا سائیں لائسنس دکھاؤ. اس سے کہا یار لائسنس تک نہیں بھول لائے ہوں. اچھا شناختی کارڈ دے، آئی ڈی کارڈ دے کو آدھیں، آئیڈینٹی کارڈ وہ دے تیرا چلان کٹے نہیں. انہوں نے ڈیٹھا آئی ڈی کارڈ تو بھئی فلان نا اس فلان جگہ دراہن آلہ ہے، فلان محلے اقامت اس پیو دنا اے اس. اجاں کلم اس چاہیے ہی چلان کٹا نہیں. یہ جوان جڑا ڈرائیو کر کے آندھا پہ جیندہ چلان کٹیں دا پہ اس پرس کٹے والا اسا کا تھوڑا یہ ٹھہر ایک بیا کارڈ ہی تے کو دکھاونا چاہنا. اس بیا کارڈ کٹے وہ ہے سروس کارڈ.
جنہ چالان کٹن والے پولیس آفیسر نے ڈٹھا ہے نا او تا ہی 18ویں سکیل دا گسٹڈ آفیسر توجہ یہ جیسا چلان پیکنے ڈر گئے کمبڑ پہ گئے سر معاف کرائے میں کو پتہ کوئی نہیں گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی میں کو پتہ کوئی نہیں تو ساتھ میرے نالو ویڈے افسری رے جب تک ایک شناخت آئی